برادران جی وقار، اس امت کے سب سے خوش نصیب گروہ کو اور مقدس ترین جماعت کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہا جاتا ہے، اور صحابہ کرام میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سب سے افضل ترین کہا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ صدیق کسے کہتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے، جو سب سے پہلے نبی کا کلمہ پڑھے اسے صدیق کہتے ہیں۔ جو بغیر کسی دلیل طلب کیے کلمہ پڑھ لے اسے صدیق کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جب بھی کسی کو اسلام کی دعوت دی، اس نے کچھ شک، تردد، دلیل کا مطالبہ کیا، سوائے ابوبکر صدیق کے کہ جو ہی میں نے اسلام کی دعوت دی بغیر کسی شک، تردد اور دلیل کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جو 40,000 دینار نبی کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دے اسے صدیق کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے بہت بڑے تاجر تھے، اور عرب اور شام اور دوسرے ملکوں تک ان کی تجارت پھیلی ہوئی تھی، اور مکے کے مالدار لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ ان کی سیونگ 40,000 دینار بنتی تھی، جو آج کے ہزاروں ڈالر بنتے ہیں، اور وہ سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر انہوں نے پیش کر دیے۔ تو جو اپنا مال اللہ کے پیغمبر کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دے اسے صدیق کہتے ہیں۔ جس کے مال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مال کی طرح استعمال کریں اسے صدیق کہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں سے صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامان اور مال کو اس طرح استعمال کرتے تھے جس طرح اپنے مال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے تھے۔ جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب کہلائے اسے صدیق کہتے ہیں۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا، حضرت عائشہ سے۔ اور مردوں میں سے کس سے زیادہ محبت ہے؟ آپ نے فرمایا، ابوہا، عائشہ کے باپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے۔ اور جو محسن رسول ہو اسے صدیق کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں کوئی انسان نہیں کہ جس کے احسانات کا بدلہ میں نے چکا نہ دیا ہو، سوائے ابوبکر کے کہ اس کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ عطا فرمائے گا۔ تو جس آدمی نے بھی آپ علیہ السلام پر کوئی احسان کیا، کوئی بھلا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی اس کا بدلہ دے دیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب کے احسانات کا بدلہ اتار چکا ہوں، سوائے ابوبکر کے احسانات اور خدمات کے کہ اس کا بدلہ قیامت کے دن اللہ ہی عطا فرمائے گا۔ وفات سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کھڑکیاں اور دروازے بند کروا دیں اور صرف صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی گھر کی طرف کھلنے والی کھڑکی کھلی رہنے دیں تو اس کو صدیق کہتے ہیں۔ کسے صدیق کہتے ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر ایک طائرانہ نظر ڈالنے سے ہی صدیق کی ہستی اور ان کی شخصیت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی طرف دیکھتے رہنا، آپ کا دیدار کرتے رہنا اور آپ پر مال خرچ کرتے رہنا، آپ کے نکاح میں اپنی بیٹی پیش کرنا، جس ہستی کا عمل ہو اسے صدیق کہتے ہیں۔ مشہور روایت ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، حبب الی من دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں محبوب ہیں، عورت، خوشبو، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو بنایا گیا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، آپ کے چہرے کا دیدار کرتے رہنا، آپ پر اپنا مال نثار کرتے رہنا، اور اپنی بیٹی کو آپ کے نکاح میں دینا، یہ میری زندگی کی پسندیدہ چیزیں ہیں۔
آسمان سے جس کو اللہ کے سلام آئیں اسے صدیق کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ ما ابقیت لأہلک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت رسول میں ڈوب کر جواب دیا، ابقیت لہم اللہ ورسولہ، کہ میں ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا بابرکت نام چھوڑ کر آیا ہوں۔ دیواروں پہ ہاتھ پھیرے کہ اگر کوئی سوئی بھی گھر میں باقی ہو تو وہ بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دوں۔ اور پھر آسمان سے جبرائیل امین آئے اور کہا یا رسول اللہ، اللہ ابو بکر کو اپنا سلام دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ٹاٹ کا لباس پہن کر اور کانٹوں کے ساتھ اس کو سی کر جو بیٹھا ہوا ہے، آج آسمان کے سارے فرشتوں نے بھی یہ لباس پہنا ہوا ہے، اور اللہ پوچھ رہے ہیں ابو بکر سب کچھ لگا لٹا کے پریشان تو نہیں ہو، ناراض تو نہیں ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اسقط عن ربی انی عن ربی لراض، انی عن ربی لراض، انی عن ربی لراض، میں اپنے اللہ سے ناراض ہو سکتا ہوں، میں اپنے اللہ سے راضی ہوں، میں اپنے اللہ سے راضی ہوں، میں اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ علامہ اقبال نے تو کہا تھا نا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ہم اس میں تھوڑی سی ترمیم کر کے یہ کہتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا صدیق سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَى، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام آزاد کروائے جو بے بس اور مظلوم مسلمان غلاموں کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کروائے، اسے صدیق کہتے ہیں۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، حضرت ابو بکر صدیق کے والد محترم حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، آپ کمزور اور بے بس اور عاجز غلاموں کو خریدتے ہیں اور پھر ان کو آزاد کر دیتے ہیں، تو کوئی طاقتور غلام خریدیں، آپ کو بھی کما کر کھلائیں گے، آپ کے بھی کام آئیں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں یہ اپنے لیے تو کرتا نہیں ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاص کی گواہی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، کہ میرا صدیق صرف میری رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور میں اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہوں کہ میں صدیق سے راضی ہوں۔ تو خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا صدیق سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ جو اسلام میں سب سے پہلے آ کر لوگوں کو دین کی تبلیغ کرے، دین کی دعوت دے، اسے صدیق کہتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے حرم شریف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے مسلمان آئے۔ اپنی معلومات درست کیجئے، مسلمانوں کی تعداد 28 یا 38 کے قریب پہنچتی ہے، اور نبی کے جانثار اور وفادار صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اب لوگوں کو اعلانیہ تبلیغ کرنی چاہیے اور کافروں کو دین کی دعوت دینی چاہیے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں انا قلیل یا ابا بکر، اے ابو بکر ابھی ہماری تعداد کم ہے۔ اس پر پھر حضرت ابو بکر صدیق کا اصرار جاری رہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 28 یا 38 صحابہ کے ساتھ جا کر خانہ کعبہ میں پہنچتے ہیں۔ آپ تشریف فرما ہو جاتے ہیں، صحابہ کرام سامنے بیٹھ جاتے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے ہو کر کافروں کو اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کرتے ہیں۔ یہ 38 لوگ ہیں، خانہ کعبہ میں کافروں کا ایک ہجوم ہے،
اور ایک بہت بڑا جمگٹھا جمع ہے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ان مسلمانوں کی اتنی جرأت ہو گئی کہ یہ آج حرم شریف میں خانہ کعبہ میں آ کر بھی ہمیں تبلیغ کرنا شروع ہو گئے ہیں، تو وہ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور ان پر ظلم و تشدد کرنے لگے۔ سب سے زیادہ ظلم و تشدد کا نشانہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا گیا، اور ان کے چہرے پر عتبہ بن معیط نے اپنے جوتوں کے ذریعے سے تشدد کیا اور اپنے نوکدار جوتوں سے ان پر بہت زیادہ ظلم کیا، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ ان کے قبیلہ بنو تیم کے لوگ انہیں اٹھا کر گھر لائے اور پھر جا کر خانہ کعبہ میں اعلان کیا، اگر آج ابوبکر صدیق فوت ہو گئے تو ہم عقبہ بن ابی معیط سے بدلہ لیں گے اور اس کو قتل کریں گے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کے خطیب ہونے کا، اسلام کے داعی ہونے کا، اسلام کے مبلغ ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ تو جو سب سے پہلے اسلام کی تبلیغ کرے اسے صدیق کہتے ہیں۔ تو صدیق کسے کہتے ہیں کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں اسے صدیق کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آرام فرما رہے تھے کہ ہم دونوں کی نظریں آسمان کے ستاروں پر گئیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی انسان دنیا میں ایسا بھی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں عائشہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انسان ہیں کہ جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ تو پوچھا یا رسول اللہ، کوئی ایسا انسان ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں عمر ایسا انسان ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مرجھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے۔ آپ نے فرمایا، عائشہ تیرے باپ ابو بکر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ جو نبی کے رنگ میں رنگ جائے اسے صدیق کہتے ہیں۔ سفر ہجرت میں جب مدینہ طیبہ میں پہنچتے ہیں، وہاں مدینہ کے لوگ مصافحہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے ہیں، لوگ سارے آتے ہیں اور عقیدت و احترام کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو سب سلام اور مصافحہ کرتے ہیں۔ اور جب کافی دیر بعد سورج چڑھ جاتا ہے، دھوپ آنے لگتی ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چادر تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ تب ان کو سمجھ آتی ہے کہ جو کھڑا تھا وہ غلام تھا اور جو بیٹھا تھا وہ آقا تھا، جو کھڑا تھا وہ صدیق تھا اور جو تشریف فرما تھے وہ اللہ کے نبی تھے۔ حالانکہ لوگ حضرت ابوبکر صدیق کو نبی سمجھ کر مصافحہ کرتے رہے، اتنا نبوت کا رنگ صدیق پہ چڑھ گیا کہ لوگ فرق نہ کر سکے صدیق کون ہے، نبی کون ہے۔ اب یہاں سوال ہے کہ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو کیوں نہ بتایا، بھئی تم جو مجھ سے عقیدت محبت سے سلام کر رہے ہو، میں تو خود غلام ہوں، میں تو آقا کا تابعدار ہوں، آقا یہ تشریف فرما ہیں۔ اس لیے آپ رضی اللہ عنہ نے نہیں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ طیبہ کی ہجرت کر کے جب آئے تو ایک لمبا پر مشقت سفر کر کے تشریف لائے تھے، قدم قدم پر مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا اور اس پر آپ کو تھکن تھی۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے تشریف فرما ہو اور مصافحہ کرنے والوں کو میں بھگتا لوں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے آرام میں خلل نہ آئے۔ جو نبی کے آرام کا خیال رکھے اسے صدیق کہتے ہیں۔ جو نبوت کے بوجھ کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے غار ثور پہ لے جائے اسے صدیق کہتے ہیں۔ ایک نبی
نبی میں 40 جنتی مردوں کی طاقت ہوتی ہے جو عمرہ حج کر کے آتے ہیں۔ ان سے پوچھئے کہ غار ثور کی چڑھائی آج بھی بہت مشکل ہے، بالکل سٹیٹ چڑھائی ہے، اور اب تو 1400 سال سے چلتے چلتے اس میں کچھ پگ ڈنڈیاں اور راستے بھی بن گئے ہیں۔ اس وقت تو کوئی پگ ڈنڈی اور راستہ نہیں تھا، نکیلے پتھر تھے۔ ان پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ابو بکر خلافت لے گیا۔ ارے عقل کے اندھو، اگر تمہاری آنکھیں ہوں تو دیکھو، ابو بکر تو نبوت کو بھی لے کے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ روک سکتے ہو؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر غار ثور کے دہانے پہ لے کے جاتا ہے، اس کو صدیق کہتے ہیں۔ اور جو غار ثور میں داخل ہونے سے پہلے غار کی صفائی کرتا ہے اسے صدیق کہتے ہیں۔ اور جو نبی پاک علیہ السلام کو کسی بھی موذی چیز سے بچانے کے لیے اپنے پاؤں پہ سانپ کے ڈنگ کھاتا ہے، کالے کے ڈنگ کھاتا ہے، اسے صدیق کہتے ہیں۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غار میں پہنچایا۔ علماء نے یہاں ایک سوال اٹھایا ہے کہ سوال یہ ہے کہ یہاں غار میں قیام کیوں ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے تھے کہ صدیق اکبر کی وفائیں بہت ہیں، صدیق اکبر کی نبی کے لیے عطائیں بہت ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی سے وفائیں بہت ہیں، ان وفاؤں کا انعام بھی کوئی علیحدہ دیا جائے۔ وفا اعلیٰ ہے تو انعام بھی اعلیٰ ہے۔ باہر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں تو اس مقدس چہرے کو کافر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، منافق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس چہرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور صحابہ کرام اور مسلمان بھی اللہ کے پیغمبر کے چہرے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے چاہا میرے نبی کا یار بڑا وفادار ہے، بڑا تابعدار ہے، بڑا جانثار ہے، میں اس کو ایک علیحدہ اعزاز عطا کرتا ہوں، علیحدہ خصوصیت عطا کرتا ہوں کہ میں غار ثور میں اپنے محبوب کو پہنچاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جائیں، اور وہاں جب صدیق اکبر اللہ کے پیغمبر کا دیدار کرے تو کسی ایک کے چہرے کی نظر بھی اللہ کے پیغمبر پر نہ ہو۔ اکیلا صدیق بار بار نبی کے چہرے کو تکتا رہے، دیدار کر کے اپنی آنکھوں کی پیاس بجھاتا رہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہاں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی گود میں سر رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہوئے، تو ایسا نہیں کہ صدیق کی گود میں نبوت آرام کر رہی ہے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں ایسا ہے کہ گویا ایک رحل میں قرآن کھلا ہوا ہے۔ اور ابو بکر صدیق قرآن ناطق کی تفسیر پڑھ رہا ہے اور عملی قرآن کی تفسیر پڑھ رہا ہے، نبی کا دیدار کر رہا ہے۔ کہتے وہاں سانپ جو آیا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک سانپ تھا، اس نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ میں آخری پیغمبر کا دیدار کرنے کا متمنی ہوں، سانپوں کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ رسول پاک علیہ السلام آخری پیغمبر فلاں راستے سے ہجرت کر کے آئیں گے اور فلاں جگہ وہ قیام کریں گے، تم وہاں ٹھہر جانا اور آپ کا دیدار کر لینا۔ تو سانپ 2000 سال تک وہاں انتظار کرتا رہا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سانپ کے دیدار کا وقت ہوا تو اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایڑی وہاں رکھ دی تاکہ کوئی موذی چیز اللہ کے پیغمبر کو نقصان نہ پہنچائے۔ اب سانپ آتا ہے اور بار بار صدیق کے قدموں کو چومتا ہے کہ صدیق پاؤں ہٹاؤ، اس وقت کے لیے تو میں 2000 سال سے انتظار کر رہا ہوں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے گویا سانپ کو صدیق کے قدموں میں پہنچا کے بتایا کہ جسے اللہ کے نبی تک پہنچنا ہے وہ صدیق کے قدموں میں اس کو آنا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ صدیق کے قدموں میں آئے بغیر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکتا، نہ کل نہ آج۔
آج بھی جسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جانا ہے وہ صدیق کے قدموں میں جائے گا اور پھر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دے گا۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اس امت کو بتائی ہے کہ کون ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آج بھی جنت کے اندر آرام فرمایا ہے، اسے صدیق کہتے ہیں۔ کچھ بدبخت یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ابو بکر جنت میں نہیں جائے گا۔ ارے عقل کے اندھو، ابو بکر تو آج بھی جنت میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور منبر کے درمیان کی جگہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ آپ اس ریاض الجنہ میں آج بھی آرام فرمائے ہیں، جنت کے ٹکڑے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے ہیں، اسی میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جنت کے ٹکڑے میں آرام فرمائے ہیں۔ پھر قرآن کی ایک آیت ہے، جب میت کو دفنایا جاتا ہے اور اس پر مٹی ڈالتے ہیں تو سنت ہے کہ وہ دعا پڑھی جائے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ اس مٹی سے انسان کو ہم نے پیدا کیا، اسی میں دوبارہ لوٹا دیا ہے اور اسی سے دوبارہ اٹھائیں گے۔ تو جس مٹی سے انسان پیدا کیا جاتا ہے اسی میں لوٹایا جاتا ہے، جسے اردو میں کہا جاتا ہے پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ ابو بکر صدیق ریاض الجنہ میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ تو جنت کی مٹی سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خمیر اٹھایا گیا، بلکہ اس مٹی سے خمیر اٹھایا گیا جس سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خمیر تیار کیا گیا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جنت میں آرام فرمائے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اما انکا اول من يدخل الجنت من امتی، یا ابا بکر، اے ابو بکر میری امت میں سب سے پہلے آپ جنت میں داخل ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سر ڈال کر بار بار عرض کریں گے یا رب امتی یا رب امتی، اے اللہ میری امت کا حساب کتاب شروع کر دے۔ تو اللہ فرمائیں گے پیش کریں پہلا آدمی کہ جس سے میں حساب کتاب شروع کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کو پیش کریں گے، اللہ فرمائیں گے ابو بکر تو بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ تو اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کی عظمت اور ان کی محبت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت، آبرو سب کچھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کی، ایسے ہی ہمیں بھی اپنی جان، مال، عزت، آبرو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔